رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کل عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 14 سال کی سزا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کا عمل جاری رکھیں گے. لیکن شرط انہوں نے پچھلی میٹنگ میں آپ کو بتا دی تھی کہ اگر آپ 7 دن کے اندر آمادگی کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، اصولی موقف اگر آپ کا یہ ہوگا تو اگلی ملاقات ہوگی، ورنہ ختم ہو جائیں گے ڈائیلاگ. کیا آپ لوگوں نے کوئی اتحادیوں سے بات چیت کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے، یا جو پریس کانفرنس میں 3 دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، وہی پوزیشن ہے ابھی تک؟ نہیں دیکھیں، یہ رویہ جو ہے یہ میٹنگ کے دوران بھی اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اعتراض بھی کیا اور ان سے گزارش بھی کی کہ یہ رویہ جو ہے یہ نہ جمہوری ہے، نہ ہی جو ہے وہ مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے معاون ہے. دیکھیں، ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم میں اس طرح سے تو بات نہیں ہوتی کہ جی اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر بات ہی نہیں ہو سکتی. بات ہونی چاہیے. جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے ہی آگے چلتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں چلتی. تو انہوں نے اس مرتبہ بھی جو اپنی کنڈیشنز ہمیں دی ہیں تو ان کو دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر آپ عمل کریں تو پھر ہم نیکسٹ میٹنگ کریں گے. جبکہ ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ نیکسٹ میٹنگ کے لیے جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ ڈیٹ طے کریں اور اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے. جس طرح سے ان بلیک اینڈ وائٹ آپ نے ہمیں اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے تو اس کے متبادل جو ہمارا جواب، ہماری گزارشات ہوں گی وہ ہم آپ کے حوالے کریں گے. اس کے اوپر پھر جو ہے وہ نیکسٹ میٹنگ میں بات ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بانی پی ٹی آئی سے، عمران خان صاحب سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم نیکسٹ میٹنگ کریں، لہٰذا ہماری ملاقات کروائیں تو پھر ہم اس میں ان سے عرض کریں گے. اگر وہ اجازت دیں گے تو یہ تو ہم نے بڑی بیسک ڈیمانڈز رکھی ہے. اب تو یہ ماحول ہے. واپسی کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم کو ریورس کریں. اب بڑی بیسک سی ہماری ڈیمانڈ ہے، اگر یہ بھی پوری نہیں ہوتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بے نتیجہ ہوں گے. اور واقعی اگر ان پر بھی آپ نہیں مانیں گے تو پھر کاؤنٹر آفر کیا آپ کی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں؟ ڈیمانڈ نہیں. آپ دیکھیں، اس کا جواب تو ہم ان کو جو ہے وہ تمام جو ہمارے الائز ہیں ان سے کنسلٹیشن کے بعد اور پارٹی کی، پرائم منسٹر کی، پارٹی لیڈر کی اپروول کے بعد دیں گے. لیکن میں اپنے طور پہ اپنی جو ہے وہ رائے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈز ہے کیا. معاملہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک 9 مئی اور اب 17 نومبر میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ بات تو اب 9 مئی تو ہو گیا، اس کے اوپر جو لیگل ایکشن ہونا تھا وہ بھی کچھ ہو چکا ہے، کچھ ہو رہا ہے. کیس جو ہے وہ عدالتوں میں، معاملہ سب جوڈس ہیں، انڈر ٹرائل ہیں. اسی طرح سے جو 27 یا 26 نومبر جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے. تو اب اسی میں اگر یہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب پھنسے رہیں گے تو پھر بات تو آگے نہیں چلے گی. بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آج کی بات کریں نا کہ آگے اب کرنا کیا ہے، کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. اس وقت جو ان کے 2-3 مسائل ہیں، ایک مینڈیٹ کا مسئلہ تھا، اس سے پیچھے ہٹ گئے. 9 مئی 26 نومبر ہے جس پہ وہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ معاملہ تو آگے پیچھے رہ گئے. پھر وہ کہتے ہیں اسیران کی رہائی، اس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پولیٹیکل کیسز ہی نہیں ہے. تو پھر پی ٹی آئی اگر آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کلائمیٹ چینج پہ بات کرے، معیشت پہ بات کرے، تو اس میں تو ان کو کچھ نہیں ملنا. تو پھر بات آگے بڑھے گی کیسے؟ نہیں، وہ معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی دوبارہ نہ ہو، 26 یا 27 نومبر دوبارہ نہ ہو. اس کے جو ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے نا. یہ تو آپ کو ملے گا نا، ان کو کیا ملے گا؟ 9 مئی نہ ہو، 26 نومبر نہ ہو، آپ کے مطابق یہ تو آپ کو ملے گا، تو ان کو کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ نہیں تو نہیں. اگر دوبارہ اس ملک میں 9 مئی کا راستہ رکتا ہے یا 24 سے 27 نومبر کا راستہ رکتا ہے تو اس میں کیا ہمیں ملے گا؟ سب کو ملے گا. یہ ملک آگے بڑھے گا، اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا. اس ملک میں چلیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل حوالے سے الیکشن کے متعلق بات ہے تو اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو معاملات ہیں وہ کس نے طے کرنے ہیں؟ پولیٹیکل لوگوں نے طے کرنے ہیں، سیاسی جماعتوں نے کرنے ہیں، پولیٹیکل فورسز نے کرنے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ان
ان چیزوں کے اوپر جب تک پولیٹیکل فورسز پولیٹیکل پارٹیز نہیں بیٹھیں گی، یہ اس ملک کی اکانومی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے، اس ملک میں جو دہشت گردی ہے، اس ملک میں جو امن و امان کی صورت، اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اب آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے 10 سال پہلے جو ہوا ہے، اگر اسی میں آپ پھنسے رہیں گے تو پھر آج کو کون دیکھے گا اور آنے والے کل کو کون دیکھے گا؟ اچھا، آج حال میں یہ ایشو ہے کہ ان کی لیڈرشپ اس وقت قید ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں تو پھر کیا اسیران کی رہائی انکلوڈنگ عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ اس پہ آپ مانیں گے؟ چلیں، جو انہوں نے ٹی او آرز دیے ہیں ان جوڈیشل کمیشن کے قیام کے، وہ آپ نے پڑھے ہوں گے سارے، میں نے بھی دیکھے ہیں، ان میں سے بتائیں مجھے کہ وہ کون سا ٹرم آف ریفرنس ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کے جو کارکن جیلوں میں ہیں یا انڈر ٹرائل ہیں یا عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اس کے متعلق تو انہوں نے بڑی سیدھی بات کی ہے کہ جی ہم اپنی ضمانتیں اپلائی کریں گے، ہم اپنی ضمانتوں کے لیے کوشش کریں گے، آپ اس میں رکاوٹ نہ بنیں۔ بالکل ہم یہ ان کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے کیسز عدالتوں میں جو زیر سماعت ہیں، ہم وہاں پہ بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے، عدالتوں میں آپ اپنے کیسوں کو جو ہے وہ ٹرائل کریں، اگر عدالتوں سے آپ کو ضمانت ملتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، رکاوٹ نہیں بنیں گے کا مطلب ہے کہ اپنا اثر استعمال نہیں کریں گے، یا جو بھی اتھارٹیز ہوں گی یا پروسیکیوشن ہوگی وہ چیلنج ہی نہیں کرے گی کہ ٹھیک ہے آپ بیل اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، بیل مل جائے آپ کو؟ نہیں، چیلنج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا اثر و سوکھ استعمال کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ بالکل ان کے انصاف کے حصول کے لیے ہم ان کو ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں کہ انہیں انصاف ملے، اور کوئی ہماری اس طرح کی انٹینشن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو یا انہیں جو ہے وہ انصاف سے ہم محروم کریں۔ اچھا، دوسرے رانا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ باہر کے معاملات رانا صاحب آپ کہتے ہیں باہر کے معاملات کا اثر نہیں ہونا چاہیے مذاکرات پہ۔ اس دن ایک خبر آئی کہ آرمی چیف سے اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی، تو آج عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا وہ چینل کھل گیا ہے تو آپ وہاں پہ بات کریں، پھر یہ ختم کر دیتے ہیں مذاکرات۔ کیوں اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ باہر جو بھی ہوتا رہے وہ ہوتا رہے، آپ لوگ اپنے مذاکرات کریں۔ نہیں، انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے اگر کی بات کی ہے نا کہ اگر کھل گیا ہے، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ بالکل نہیں کھلا، پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے اور یہ جو کہ نہیں کھلا۔ پولیٹیکل جو مذاکرات ہیں یہ جس لیول پہ ہو رہے ہیں اسی لیول پہ ہونے چاہیے، اسی لیول پہ جو ہے وہ ہوں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھ کے ہی معاملات کو سیاسی معاملات کو طے کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کی سمجھ میں آ جائے، تو اگر آ جاتی تو شاید وہ معاملات جو 22 میں ہوئے ہیں، اور اگر اب بھی آ جائے تو شاید جو ہے وہ یہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ ان کی اور معاملات جو ہے وہ بہتر بہت بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔